والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، سورہ حجرات کی آیات کی تفسیر عرض کی جا رہی تھی. آخری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے، کوئی پیغام لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم خود کسی نادانی اور جہالت کے کام کے اندر نہ پڑو، پھر تم کو اپنے کیے پر پشیمانی ہو. تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی خبر پہنچے تو وہ اس خبر کی تحقیق کر لے اور اس کے ثبوت اور اس کے لیے جو دیگر اسباب و وسائل ہیں ان کو جمع کر کے اس بات کا یقین کر لے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے. اس کے اندر آج کل بہت زیادہ کوتاہی ہے. شرعی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی بات پہنچے اور وہ بلا تحقیق اس کو آگے نقل کرے تو یہ بھی جائز نہیں. اس بات کی بنیاد پر اپنے ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کرے تو یہ بھی جائز نہیں. اس بات کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو یہ بھی جائز نہیں. اور اس بات کو سن کر جو اس کے پاس پہنچی ہے بلا تحقیق کسی کے بارے میں ذہن بنا لینا کہ وہ تو ایسا ہی ہوگا، یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام. اب دیکھیے کہ ایک شریعت کا حکم پورا نہ کرنے کی وجہ سے کتنی برائیوں اور کتنے گناہوں کا ایک شخص مرتکب ہو رہا ہے. اگر وہ اولا تحقیق کر لیتا تو اس کو حقائق معلوم ہو جاتا. اور پھر اللہ نے ہم کو جو یہ زبان کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی بھی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس زبان سے بلا تحقیق کوئی بات نقل نہ کی جائے. جب تک اس بات پر کوئی ثبوت نہ ہو اس زبان کو استعمال نہ کیا جائے. انسان کے دل میں جب کوئی خیال آتا ہے تو اس خیال کے آتے ہی دماغ اعضاء کو حکم دیتا ہے. مثلا زبان سے متعلق وہ کوئی کام ہے تو دماغ زبان کو حکم دیتا ہے، زبان حرکت میں آتی ہے اور پھر وہ بول زبان سے ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ خیال دل میں جو آیا ہے وہ آنکھ سے متعلق ہے تو دماغ آنکھ کو حکم دیتا ہے اور آنکھ اس چیز کو دیکھنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے. اگر دل میں کوئی خیال ایسا آیا جو کان سے متعلق ہے تو دماغ کان کو حکم دیتا ہے اور کان اس حکم کے بعد حرکت میں آتا ہے اور اس چیز کو سننا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی بقیہ تمام اعضاء کا حال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پورے جسم میں یہ ایک مشینی نظام قائم کیا ہے جو بغیر کسی تکلیف کے خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے. مثلا دل میں خیال آیا، دماغ نے حکم دیا اور زبان نے بولنا شروع کیا. اس پورے عمل میں انسان کو کہیں یہ تکلف نہیں کرنا پڑا کہ ایک سوئچ آن کرے یا کوئی تار لگائے یا کوئی کنیکشن کہیں فٹ کرے اس کے بعد یہ سلسلہ اس کا شروع ہوگا. آپ دیکھ لیجیے آج کل موبائل فون کا دور ہے. اگر آپ کو کسی سے کال پر بات کرنی ہو، دل میں خیال آئے کہ میں نے فلاں صاحب سے بات کرنی ہے تو فوراً ہی آپ زبان سے نہیں بول سکتے. پہلے آپ کو فون نکالنا ہوگا، اس کی اسکرین کو آن کرنا ہوگا اور پھر ان کا نمبر ڈائل کر کے بٹن دبا کر ان کے فون اٹھانے کا انتظار کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ اپنی بات ان کے کان تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سامنے موجود ہے اور دل میں خیال آیا اس کو کوئی بات کہنی ہے تو فی الفور ہمارا وہ پورا نظام خودکار طریقے سے عمل میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے اور ہم اپنی زبان سے وہ بات وہاں تک پہنچا دیں. اس کی قدر کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس آدمی سے لگائیں جس کے پاس زبان تو ہو لیکن آواز نہ نکلتی ہے. کچھ لوگ ہم نے بھی ایسے دیکھے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے کوئی ان کو ایسا عارضہ لاحق ہوا کہ ان کی زبان بھی موجود ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، دل بھی موجود ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو وہ دل میں خیال آتا ہے اس کو فی الفور زبان سے ادا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے، اس آلے کو لے کر گلے میں لگا کے دباتے ہیں اور اس کے بعد بمشکل منہ سے ایک آواز نکلتی ہے اور وہ آواز بھی بڑی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور مخلوق کی آواز معلوم ہوتی ہے. بچے سنے تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آدمی بڑی مشکل سے اپنی وہ بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. اس سے معلوم کیجئے کہ ہم جو بے تکلف اپنی زبان سے بات نکال دیتے ہیں اس کی قدر کیا ہے. بسا اوقات جب اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے ایک بات کہنی ہے تو وہ کہنے سے پہلے فوراً وہ آلہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈ کے لاتا ہے، اس کو آن کرتا ہے، گلے پہ لگا کر دبا کے اور پھر بڑی مشکل سے اپنی زبان سے وہ بات نکالتا ہے اور دوسرے کان تک وہ بات پہنچتی ہے.
لیکن چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جو بات دل میں آتی ہے فوراً زبان سے بلا تحقیق نکال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار بنیں، ہم اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اس زبان کے غلط استعمال سے بچیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے لیے اس حقیقت کو بیان فرمایا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ جان لو تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت سارے امور میں تمہاری بات مان لیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ اس کی مثال آپ اسی آیت کے شان نزول سے سمجھ لیجئے جو گزشتہ جمعے کو ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت ولید ابن عقبہ نے ایک غلط فہمی کی وجہ سے آ کر پیغمبر سے یہ عرض کیا کہ میں جو اس قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تھا وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے تھے، حالانکہ وہ استقبال کے لیے نکلے۔ تو جب یہ پیغام وہ لے کر مدینہ منورہ میں آئے اور صحابہ نے اس بات کو سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ قبیلے کے لوگ پیغمبر کے نمائندے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، تو صحابہ کو بڑا جوش آیا، اور بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول فوراً ان پر چڑھائی کی جائے، لشکر بھیجا جائے، ان کو تہ تیغ کیا جائے جنہوں نے آپ کے نمائندے کو مارنے کی کوشش کی، اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی بلکہ اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو حکم بھی تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ وعدہ کر کے گئے تھے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، آپ فوراً چڑھائی کا حکم دی۔ آپ نے صحابہ کی اس درخواست کو، اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، چڑھائی کے لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ واقعہ کیا ہے۔ جب وہ گئے اور تحقیق کر کر آئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ تو پیغمبر کے بھیجے ہوئے نمائندے کا استقبال کرنے کے لیے نکل رہے تھے کہ کوئی نمائندہ آ جائے تو ہم وعدے کے مطابق زکوٰۃ اس کے حوالے کریں۔ تو اللہ فرما رہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اے صحابہ اگر بہت سی باتوں میں پیغمبر تمہاری اطاعت کر لیتے تو تم مشقت میں پڑتے، یعنی تمہارا مشورہ مان کر چڑھائی کے لیے لشکر کو بھیج دیتے اور وہ ان کو قتل کرتا تو کتنے بے گناہ قتل ہوتے، کتنی مشقت ہوتی، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی، کتنے بچے یتیم ہوتے، کتنوں کا مال کا نقصان ہوتا۔ لیکن اللہ کا نبی اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو فرما دیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو پیغمبر نے اس پر عمل کرتے ہوئے فی التحقیق حال کی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے جب اس کے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کر لے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر پیغمبر کا بتلایا ہوا حکم یا اللہ کا بتلایا ہوا حکم تمہاری عقل میں نہ آئے، اس کی حکمت کا تم کو اندازہ نہ ہو، تو تم یہ سمجھ کر کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ایسا نہ کرو، ورنہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے اللہ کے معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ حکم دے دے تو بے چو و چرا اس کو قبول کر لیا جائے، اس پر حکمت کا سوال نہ کیا جائے۔ یہ سخت بے عقلی کی بات ہے، آج پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ چڑھ رہی ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کے فائدے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے گی، اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی تو ہم عمل کریں گے، اور یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن ذہنیت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی آپ اس کو 8 گھنٹے کی ملازمت پر نوکر رکھیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے بندہ، تینوں کے الگ الگ مرتبے، الگ الگ حیثیتیں۔ نوکر جو ہے وہ خدام میں سب سے اوپر والے مرتبے کا بندہ ہوتا ہے، اس سے کمتر غلام ہوتا ہے، اور اس سے کمتر بندہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو آپ نے نوکر رکھا اس لیے کہ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، انسان کا بندہ نہیں بن سکتا، اس لیے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو میرا ملازم ہے یہ میرا غلام ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ جو میرا ملازم ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں،
سارے انسان اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں. البتہ نوکر انسان کا بن سکتا ہے، ملازم بن سکتا ہے. تو اب کسی کو آپ 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھیں اور پھر اس 8 گھنٹے کی ملازمت کے دوران آپ اس کو ایک پرچی پکڑائیں کہ یہ پرچی ہے، یہ فہرست ہے، جاؤ بازار اور جا کر اس کے مطابق سامان لاؤ، اور اس میں لکھا ہو کہ 5 کلو گوشت لے آنا، 5 کلو ٹماٹر لے آنا، 3 کلو فلاں چیز لے آنا، یہ چیزیں لکھی ہو. وہ نوکر پرچہ لے کر پڑھے اور کہے کہ جناب پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں افراد تو 4 ہیں، گوشت 5 کلو کیوں منگوایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ پھر وہ کہے کہ آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں، آپ نے ٹماٹر 5 کلو کیوں منگوائے؟ تو آپ اس کو جوتے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اس کو ہمت کیسے ہوئی میرا نوکر ہو کر کے مجھ سے سوال کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے. اب دیکھیے کہ وہ نوکر ہمارا ملازم، نہ ہمارا غلام، نہ ہمارا بندہ، لیکن اس کی طرف سے حکمت کا سوال آئے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے نوکر ہونے کی حیثیت کے خلاف ہے. اس کا کام تھا کہ جو میں نے کہا وہ پورا کرے، بس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اس کو کرنا چاہیے. اب ذرا تصور کیجئے، جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہم خوش نہیں تھے، اس نے ہم کو وجود بخشا اور نطفہ ناپاک سے وجود بخشا، اور پھر ہمیں روزی بھی دیتا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازتا بھی ہے، اور اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے. بغیر حساب کے کافر کو بھی دے رہا ہے، انکار کرنے والے کو بھی دے رہا ہے، ماننے والے کو بھی دے رہا ہے. پھر ہم کو وہ ایک چیز کا حکم دے کہ اے میرے بندوں یہ کام کرو، اور بندہ کہے پہلے مجھے اس کی حکمت معلوم ہو، تو سوچیے کتنا بڑا احسان فراموش، کتنا بڑا بد نصیب اور کتنا بڑا مجرم شمار ہوگا کہ اس اللہ کے حکم کے آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی لاجک بتلاؤ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہاں کیوں کا سوال بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کیوں کا سوال کا مطلب کیا ہے؟ ہماری عقل، اس کی ایک حد ہے، وہ ایک محدود عقل، اس حد سے آگے ہماری عقل کام نہیں کرتی. اس کے علاوہ دیگر حواس کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی ایک حد ہے، آنکھ کی ایک حد ہے، کان کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ ہمارے کام کے نہیں ہے. تو عقل کی بھی ایک حد ہے، اور جہاں عقل پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کی چیزوں کے بارے میں عقل کا سوال کہ یہ کیوں ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ تو خود بہت بڑی بیوقوفی ہے، حماقت ہے. اس لیے اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اب مجھ پر جو کچھ بھی بیتے میں برداشت کروں گا، اپنے رسول اور اپنے رب کے حکم کو نہیں ٹالوں گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ ہمارے مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے. تو فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، جب صلح ہو رہی تھی تو وہ بہت دب کر ہو رہی تھی اور ساری شرائط مشرکین کی مانی جا رہی، باوجود ہے کہ پیغمبر حق پر تھے، صحابہ حق پر تھے، دین برحق آپ کے پاس موجود تھا، مشرکین غلط تھے، باطل پر تھے، شرکی عقیدے کے اوپر تھے، ان کے مطالبات اس قابل نہیں تھے کہ ان کو مانا جائے، لیکن آپ نے دب کے صلح کی. اب صحابہ کو وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت فاروق اعظم دل ملاتے ہوئے اور غصے کے اندر پھر رہے تھے، کبھی صدیق اکبر کے پاس جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی نبی کے پاس آتے کہ ہم حق پر نہیں تھے، کہ ہمارا دین برحق نہیں ہے، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں. اب وہاں جو اللہ کا نبی دیکھ رہا تھا اللہ کے حکم سے، صحابہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے ان کو اس پر ایک پریشانی ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن بعد کی باتوں نے یہ بات ثابت کی، تجربات نے اور واقعات نے اس بات کو ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جن شرائط پر صلح ہوئی، یہی صلح فتح مکہ کا سبب بنی، یہی صلح اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی، دور دور تک اسلام پھیلا. اس لیے کہ اس صلح کے نتیجے میں کیونکہ 10 سال کا معاہدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کھل کے دین کی تبلیغ کرنے کا موقع دیا. جب جنگ سے مطمئن ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور معاہدہ ہو گیا، تو آپ نے وفود بھیجے، جماعتیں بھیجی، سرائے بھیجے مختلف علاقوں قبائل میں، لوگ چوک پر چوک اسلام میں آنے لگے. اور پھر خود انہی مشرکین مکہ نے جب صلح کی خلاف ورزی کی تو وہ خلاف ورزی فتح مکہ کے اوپر جا کر منتج ہوئی، اس کا نتیجہ نکلا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عقل میں دین کی کوئی بات نہ آ رہی ہو تو پھر انسان کو وہاں اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ اس رسول کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس حکمت کو ہم سمجھ سکیں.
ہماری سمجھ میں آئے یا ہمارے ذہن میں آئے یہ کوئی ضروری بات ہے، اگر آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت کے اسرار اور رموز کو بیان کیا ہے کہ اس حکم میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔ بلا شبہ وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے، لیکن اگر کبھی کسی حکم کی حکمت معلوم نہ ہو تو یہ بات یقین کے حد تک جان لیجئے کہ اس میں حکمت ضرور ہے لیکن ہماری عقل سمجھنے سے خاطر۔ پھر فرمایا کہ ولیکن حبب الیکم الایمان، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ شروع میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا رسول تمہاری بات مانتا اکثر امور میں تو مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور کفر کو، فسوق کو، عصیان کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ جو لوگ اس طریقے سے ایمان کو اختیار کریں، کفر سے، فسوق سے، عصیان سے اپنے آپ کو بچائیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ حقیقت میں رشد و ہدایت پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ یہی ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا، کفر و شرک اور نافرمانیاں اور عصیان اور فسوق سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ اعلان فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون۔ اس میں سبق ہے کہ ہر شخص آج اپنے ایمان کی قدر کرے، اس کے بچانے کی فکر کرے اور اس پر خاتمے کی کوشش کرے کہ میں زندگی ایسی گزاروں کہ میرا خاتمہ اسی ایمان پر ہو، کفر سے، فسوق سے، عصیان سے اپنے آپ کو بچائے تو یقینی کامیابی اس کا قدم کی۔ پھر فرمایا کہ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ اگر آج ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، اگر آج ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں، اگر آج ہم کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، اگر آج ہم کچھ تسبیحات کر لیتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی نعمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ایک ذرے کا ہمارا کمال نہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہم جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہم جیسے ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، علم میں اور سمجھ میں ہم سے زیادہ ہو، لیکن توفیق جس کو اللہ دے، جس پہ اللہ فضل فرمائے، جس پہ اللہ انعام فرمائے، وہی اللہ کی عبادت کے لیے منتخب ہو کر آتا ہے۔ مسجد میں آنے والے یا اللہ کی عبادت کے لیے آنے والے یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، جن کو اللہ یہ خیر دینا چاہتا ہے، جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ انہی کو توفیق دیتا ہے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے نماز باجماعت پڑھی، آپ نے ہم کو توفیق بخشی کہ مسجد میں حاضر ہو گئے، آپ نے توفیق بخشی، آپ کا انعام ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ ہر عبادت کے بعد اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس پر انسان کو نہ کبھی گھمنڈ ہوگا، نہ کبھی شیطان کے حملے کا وہ شکار ہوگا، ورنہ شیطان حملہ کرتا ہے کہ تم تو ماشاءاللہ مسجد میں وقت گزارتے ہیں، تم تو ایسے ہو، فلاں تو ایسا نہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور فلاں جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہوں، میں 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہوں، وہ تو 3 وقت آتا ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے حملہ کر کے اعمال کے ثواب کو باطل کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آخری لمحات میں پہنچ چکا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ جو بچے اوپر ہیں ذرا خاموش ہو جائیں، جو بچے اوپر بیٹھے ہیں خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ سفر المظفر اس کو کہا جاتا ہے، مظفر کا معنی کامیابی والا مہینہ، جس کے اندر انسان کو کامیابیاں ملی، اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے اندر مختلف بدعات اور رسومات رائج ہو چکی ہیں، ان میں بہت سی ختم ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو آج بھی عوام الناس کے اندر موجود ہیں۔ ان میں ایک بدعت ہے جس کو کہا جاتا ہے 13 تیزی، اور ایک بدعت ہے سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کے دن کو خوشی کا دن سمجھ کے اس میں پکنک کے لیے نکلنا، سیر تفریح کے لیے نکلنا، یا اس میں اچھے اچھے کھانے پکانا وغیرہ وغیرہ، اس کو عبادت سمجھ کے کیا جانا۔ یہ دو بدعات عموماً لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، لوگ آ کے سوال بھی کرتے ہیں۔ 13 تیزی کے مہینے کا کے مطلب کی حقیقت لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے آغاز سے لے کر 13 تاریخ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، لہذا اس بیماری کی وجہ سے یہ دن جو ہے وہ نحوست والے ہیں۔ اس دن کے اندر نہ تو کوئی سودا کیا جائے،
نہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جائے، نہ شادی بیاہ کیا جائے، ورنہ وہ چیزیں انسان کے لیے نحوست کا باعث بن جاتی ہیں۔ عوام کے اندر تیرہ تیزی کا مطلب یہ لائی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں سمجھنی ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہوگی کہ تاریخی اعتبار سے کہ یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا حملہ یکم سفر کو ہوا اور وہ 13 سفر تک رہا۔ ایک تو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ دوسرا اس بات کو سمجھنا ہوگا کیا یہ بیماری کا آنا یہ بندہ مومن کے لیے نحوست کا ذریعہ ہے، یا جن ایام میں بیماریاں آئیں وہ ایام نحوست والے ہو جاتے ہیں؟ ان دو باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک کا تعلق تاریخی حقائق کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق شریعت کے احکام کے ساتھ۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر کے آخری حصے میں مرض الوفات میں جو بیماری کا آغاز ہوا وہ یکم سفر سے ہوا۔ یہ بات تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ تاریخی حقائق یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مرض الوفات کا جو حملہ ہوا، بیماری شروع ہوئی، وہ سفر کے مہینے کے آخر میں، اور ربیع الاول کے شروع تک اس کا سلسلہ رہا، اور پھر آپ نے اس میں اس دنیا سے پردہ پڑا۔ یہ تاریخی حقائق بتلاتے ہیں، لہذا یہ سمجھنا تو بالکل ہی غلط ہوگا۔ اب دوسری بات پر آ جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بیماری نحوست کا سبب ہے؟ کیا اس کی وجہ سے انسان ناکامیوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری بندہ مومن کے لیے نحوست نہیں بلکہ اجر کا باعث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو آزمائش اور بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، اور مبتلا کرنے کے بعد اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر وہ ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں بڑا کثیر ثواب لکھا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کی روح سے اگر ایک بندے کے لیے اللہ نے اپنے پاس ایک مقام و مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنے اعمال کی بدولت اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس پر بیماریوں اور آزمائشوں کو بھیج دیتے ہیں اور ساتھ اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس صبر کی توفیق سے ان بیماریوں اور آزمائش میں رہتے ہوئے وہ ان مراتب کو طے کر کر اس مقام تک پہنچتا ہے، اور اگر پھر بھی آخر لمحات تک وہاں نہ پہنچے تو اللہ اس کے اوپر موت کی سختی کو ڈال دیتے ہیں۔ اب سکرات کے اندر بہت بیچارہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ دیکھنے والے شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا کوئی گنہگار آدمی ہے اور بڑی سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حدیث شریف کے اس مفہوم کی روح سے اللہ اس کے اس مرتبے کو اس مرتبے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پر سکرات کو طاری کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ اس کے گناہ رہ گئے اور یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا وہ سب ختم ہو جائیں۔ جب وہ اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو بالکل پاک و صاف ہو اور اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ مل جائے، اور اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس کو جنت کی ہوائیں اور خوشبو ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ جب یہ چاہتے ہیں تو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری یہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا تو عجیب حال ہے، اگر وہ خوشی اور راحت میں ہو تو بھی اس کے لیے نعمت ہے، مصیبت میں ہو تو بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ خوشی اور راحت میں ہو، نعمتوں میں ہو تو وہ شکر کرتا ہے، شکر بڑی عبادت ہے۔ مصیبتوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، بیماریوں میں ہو تو وہ صبر کرتا ہے، صبر بھی بڑی عبادت ہے۔ شکر پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، صبر پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ صرف اجر نہیں بلکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ صابر بھی جنتی اور شاکر بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ تو پھر بیماری کو نحوست سمجھنا یہ بات بھی غلط ہوگی۔ پھر نحوست کس چیز سے ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قوم عاد کے عذاب کا ذکر کیا وہاں کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ، ہم نے ان پر ایسی تیز و تند ہوا اور طوفان بھیجا، اور وہ کس پہ بھیجا؟ نحوست والے دنوں میں بھیجا، فی ایام نحسات، ان دنوں میں بھیجا جن کے اندر نحوست تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن میں نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے وہ دن منحوس ہوتا ہے۔
حدیث شریف کی روح سے بدخلقی نحوست ہے، معلوم ہے وہ گناہ نحوست کا ذریعہ ہوتا ہے، بیماری نحوست نہیں ہے۔ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے تو اس دن میں نحوست آئے گی، وہ جگہ نحوست والی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قوم سمود کی بستیوں سے ہوا تو آپ نے صحابہ کو بھی فرمایا کہ تیزی کے ساتھ گزرنا، استغفار کرتے ہوئے گزرنا۔ آپ نے اپنے بھی چہرے انور کو چادر سے ڈھانکا، تیزی کے ساتھ نکلے، فرمایا کہ یہاں کے پانی سے آٹا بھی نہیں گوندنا، رکنا بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے آٹا گوند لیا تھا تو آپ نے اس آٹے کو جانوروں کو کھلانے کا حکم فرمایا کہ انسان نہ کھائیں، جانوروں کو کھلائیں۔ تو اس جگہ پہ جو کہ عذاب آیا تو اس کا اثر تو ہے، تو اصل تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن لوگ بجائے اس کے بیماری کو سمجھ رہے نحوست۔ کالی بلی راستہ کٹ لے تو کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہو گئی، کوا آ کے بولنا شروع ہو جائے، عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ باتیں لوگوں میں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا باعث ہے۔ چپل الٹی ہو تو یہ ہو جائے گا، رات کو جھاڑو لگاؤ تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں، لیکن اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ جن چیزوں میں نحوست ہے، جن کا ثبوت ہے، ان کو نہیں چھوڑتے۔ گناہ میں نحوست ہے، بد اخلاقی میں نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب آئے تو اس میں نحوست ہوتی ہے، خود سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، اور ان سب چیزوں میں انسان پڑا ہوا کہتا ہے کہ یہ نحوست والے تھے۔ تو اس عقیدے کی وسعت کرنے کی ضرورت ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی تیرہ تیزی کا مہینہ نہیں۔ اس مہینے میں جیسے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، یہ کوئی ماتم کا یا کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، اسی طریقے سے سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ ہے۔ دوسری بات جو لوگوں میں رواج پذیر ہے وہ یہ ہے کہ آخری جو چہار شنبہ جس کو بدھ کا دن کہتے ہیں، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بقول اس دن میں صحت آپ کو حاصل ہوئی تھی اور آپ جو ہے وہ سیر تفریح کے لیے باغ میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو انسان اچھے کپڑے پہن کر، اچھے کھانے بنا کر پکنک کے لیے نکل جائے۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، اس کا بھی اسلام اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح تاریخی روایات کے مطابق تو سفر کے آخر میں جو آخری بدھ تھا اس میں آپ کے مرض وفات کا آغاز ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی منافق نے مسلمانوں کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے یہ بات مشہور کر دی ہو۔ اب جس دن پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہو، آج کل مسلمان اس دن کے اندر پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں، اس دن کو خوشی کا دن قرار دے رہے ہیں، اس میں اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہیں۔ یہ تو منافقین کی شرارت ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ بات تو ایک قابل افسوس تھی، ایک قابل دکھ اور غم تھی کہ اس بدھ کے دن میں پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہوا، لیکن اس کو یہ سمجھ لیا کہ اس کا بھی حساب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر سفر کے بارے میں جو بھی رسم و رواج ہے، پیغمبر نے فرمایا لا سفر، کسی کوئی حیثیت نہیں، ولا عدوا ولا طیرہ۔ آپ نے چند باتوں کو بالکل انکار کر دیا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں بیماری متعدی ہو جاتی ہے، فلاں بیماری فلاں کو لگ جاتی ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ کوئی بیماری از خود کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے، عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی احتیاط کرتا ہے، کسی کو زکام ہو رہا ہے، وہ اس کا استعمال شدہ کپڑا استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے قریب نہیں جاتا، جو بخار میں ہے، کوئی اور کسی بیماری میں ہے، وہ کبھی اسے احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ پرہیز احتیاط ایک الگ چیز ہے۔ عقیدہ درست رکھیں کہ اس کے ملنے سے یا اس کے استعمال شدہ کپڑے کے استعمال کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر سے کہا کہ اونٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی ایک کو خارش کی بیماری پھیلے تو پورے ریوڑ کو لگ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بیماری لگتی نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں بیماری لگ جاتی ہے، جانوروں میں بیماری آتی ہے، سب میں پھیل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، اس ریوڑ کے پہلے جانور کو کس نے خارش کی بیماری مبتلا کی، یہ تو بتاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس پہلے کی وجہ سے بقیہ کو لگی، تو پہلے کو کہاں سے لگی؟ مطلب یہ پہلے کو اللہ کے حکم سے لگی، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ احتیاط پرہیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقیدے کی درستگی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی احترام اور توفیق نصیب فرمائے۔